الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فرمایا مزین کر دی گئی ہیں لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت، یعنی عورتیں، بیٹے، سونے اور چاندی کے ڈھیر، نشان زدہ گھوڑے، چوپائے اور کھیتیاں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دوسرے نمبر پر بیٹوں کو ذکر فرمایا ہے. جو چیزیں انسان کو دنیا میں بہت زیادہ مرغوب ہیں اور ہر دور میں رہی ہیں، ان میں جو ترتیب ہے، سب سے پہلے عورتیں، اس کے بعد اولاد. تیسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ نے مال کو ذکر کیا ہے، پیسوں کو تیسرے نمبر پہ. پتہ یہ چلا کہ انسان کے دل میں اولاد کی محبت مال سے زیادہ ہوتی ہے. اس آیت سے پتہ چل رہا ہے انسان کی فطرت ہے، اس لیے کہ اس آیت میں انسان کی نیچر کو بیان کیا جا رہا ہے. خاص طور پہ انسان سے یہاں مرد مراد ہے، مرد کی نیچر. مرد کے دل میں سب سے زیادہ میلان اور رغبت عورت کی طرف ہوتی ہے. اس کے بعد سب سے زیادہ میلان اور رغبت اولاد کی طرف، خاص طور پہ بیٹوں کی طرف. تیسرے نمبر پہ سب سے زیادہ میلان اور رغبت سونے چاندی کے انبار. اس زمانے میں کرنسی سونے چاندی کی ہوتی تھی، آج کل جو کرنسی ہے وہ کاغذ کے ٹکڑے. بہرحال نوٹ، پیسے، دولت. اس آیت سے ایک سبق ملتا ہے. سبق یہ ہے کہ انسان کی فطرت ہے اولاد کی خواہش. یہ انسان کی فطرت ہے. بے اولادی کوئی بھی پسند نہیں کرتے. یہاں میں ایک عجیب بات آپ کو بتاؤں گا کہ دیکھیں، اگر دنیا میں کسی قوم کے مردوں میں عورت کی طرف رغبت ختم ہو جائے تو ایسی قوم کے مردوں کو کیا کہا جائے گا؟ بد فطرت. یہ کہا جائے گا یا نہیں کہا جائے گا؟ بیمار کہا جائے گا، مریض کہا جائے گا. اسی طرح قرآن نے دوسرے نمبر پہ ذکر کیا اولاد. اگر کسی قوم میں اولاد کی خواہش ختم ہو جائے، وہ قوم بھی کیا ہے؟ بد فطرت. اس کا بھی ذہنی توازن ٹھیک نہیں، نیچر سے ہٹی ہوئی قوم. تیسرے نمبر پہ اللہ نے ذکر کیا مال و دولت. کسی شخص کے دل میں یا قوم کے دل میں دولت کی محبت ہی ختم ہو جائے، پیسے کمانے کا شوق ہی نہ ہو، تو کیا کسی ذہنی توازن کسی شخص کا ٹھیک ہو؟ وہ ایسا کر سکتا ہے کہ؟ دیکھو، چھوٹا بچہ جس کو سمجھ بوجھ نہیں ہوتی، اس کو آپ 4 آنے والی ٹافی پکڑائیں اور ایک طرف 1000 کا نوٹ، تو وہ کس کو ترجیح دے گا؟ ٹافی کو. اس کو نہیں پتا یہ نوٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ اس کی علامت ہے بچہ ہے، نا سمجھ ہے. لیکن جب بالغ ہو جائے گا، سمجھدار ہو جائے گا، تو ایک طرف ہے ٹافی اور ایک طرف ہے 1000 کا نوٹ، تو کیا لے گا؟ پیسے لے گا. دولت کی محبت یہ بھی انسان کی فطرت ہے. یہ کوئی بذات خود غلط چیز نہیں ہے. ہاں، اس پہ کنٹرول میں لانے کی شریعت نے حکم دیا کہ کنٹرول میں ہونی چاہیے یہ محبت. کنٹرول سے باہر نہیں نکلنی چاہیے کہ دن رات بس یہی. ہر چیز میں حدود رکھی ہے. آپ کو بھوک کے وقت کھانا اچھا لگتا ہے، ہر آدمی کو لگتا ہے، پیغمبروں کو بھی لگتا ہے. پیغمبر بھی بھوک سے محتاج ہو کے بازار میں خریداری کے لیے نکلا کرتے تھے. تبھی تو مشرکین کہتے تھے مالی حاضر رسول
یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا پیغمبر ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں خریداری بھی کرتا ہے، شاپنگ بھی کرتا ہے؟ یہ تو ہماری طرح اس کو بھی پیٹ کا محتاج ہے ہی۔ تو اللہ نے جواب میں کیا فرمایا ہے؟ نبی ان سے کہہ دیجیے قل هل كنت الا بشرا رسولا، میں تمہاری طرح کا انسان ہوں۔ جب اپنے آپ کو میں نے انسان کہہ دیا تو مجھے روٹی بھی اچھی لگے گی اور پیٹ بھرنے کا دل بھی کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دفعہ بھوک نے اتنا پریشان کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، حضرت ابوبکر بھی ساتھ میں، شدید بھوک کی حالت، چلتے ہوئے جا رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا تو اندازہ لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے بھوک کے آثار ظاہر ہو رہے ہیں، غربت کی۔ وہ صحابی لے گئے اپنے باغ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور کہنے لگے کہ اللہ کی قسم آج کے دن مجھ سے بہترین میزبان اور میرے گھر میں آنے والے مہمانوں سے بہترین مہمان روئے زمین سے کوئی نہیں۔ ظاہر جس کے مہمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو وہ میزبان کتنا زبردست، تو اتنے خوش ہوئے کہ پوری زمین میں سید الانبیاء کسی پیغمبر کی دعوت کرنا، لوگ علماء کی دعوت کر کے خوش ہوتے ہیں، تو پیغمبر کی دعوت اور پیغمبر بھی سید الانبیاء، صحابی اتنا خوش ہوئے کھجوریں بہترین درخت سے توڑ کے لائے، نبی علیہ السلام کے سامنے رکھا، اور ان کا کنواں تھا، کنویں میں پانی ٹھنڈا، گرمیوں میں کنووں کو پانی ٹھنڈا ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈا پانی پیا کرتے تھے آپ، لیکن جو ٹھنڈا برف کا نہیں، جو کنووں کا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے باقاعدہ آپ کے لیے لایا جاتا تھا دور سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک کی حالت میں وہ کھجوریں کھائی ہیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا اور اللہ کا شکر ادا کیا اور فرمایا اللہ ہم سے نعمتوں کے بارے میں سوال کرے۔ شدید بھوک لگ رہی ہو اور ایسے پیٹ بھر کے کھانا کھا کے پانی پیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانا کھا کے پانی پینا شرعاً اس میں کوئی عیب نہیں ہے، غلط نہیں، البتہ طبی لحاظ سے نقصان دہ ہے، اور وہ نقصان دہ اس لیے کہ آج کل معدے کمزور ہیں، کھانے کے بوجھ کے ساتھ پھر پانی بھی لا دیں گے نا تو معدہ افروز بھی کر سکتا ہو، لیکن اس کو گیس ہو جائے گی، تو اس کا طبی سے تعلق ہے، شریر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ خیر، تو بھوک لگنا، بھوک کی طرف، روٹی کی طرف رغبت بھوک کی حالت میں، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اب مجھے بتاؤ ایک آدمی کو بھوک ہی نہیں لگ رہی، دل نہیں کر رہا اس کا روٹی کھانے کو، تو یہ فطرت کے مطابق ہے یا بد فطرت ہے؟ بتاؤ بھائی، میں کچھ سوالات پوچھ رہا ہوں نا، یہ بد فطرت ہے، نیچر سے یا تو ہٹ گیا ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یا کوئی بیماری ہے۔ یہ سب چیزیں انسان کی فطرت اور نیچر ہے۔ پہلی دو چیزوں کے بارے میں تو ہم، پہلی چیز کے بارے میں تو ساری دنیا جانتی ہے، اللہ نے سب سے پہلے عورت کو ذکر کیا کہ مرد کے لیے ہم نے عورت کو مزین کر دیا، لیکن یاد رکھو ایسی بد فطرت قومیں دنیا میں وجود میں آ گئی ہیں، جیسے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم تھی، انہیں بدکاری کر کر کے ان کی فطرت نقص ہو گئی، ختم ہو گئی۔ لوط علیہ السلام نے کہا اپنی عورتوں سے نکاح کرو، تو کہنے لگے ما لنا فی بناتک من حق، آپ کے قوم کی بیٹیوں سے ہمیں نکاح کی حاجت ہی نہیں ہے، رغبت ہی نہیں ہے۔ یہ اس کی علامت ہے کہ یہ نیچر اور فطرت سے ہٹ گئے ہیں، لڑکوں کی طرف میلان، یہ انسان کی فطرت کے خلاف ہے۔ کوئی جانور ایسا نہیں ہے جو یہ جس کے اندر یہ رغبت اللہ نے رکھی ہو، جانور ایسا نہیں ہے دنیا میں کچھ۔ لیکن آپ بتاؤ کیا یورپ میں قوانین نہیں بن رہے؟ ہندوستان میں قانون پاس ہوا، یورپ میں قانون پاس ہوا، گے میرج کے نام سے لڑکا لڑکے کی شادی۔ ایسی بدفطرت قوم جس کے خلاف فطرت ہونے کی صرف قرآن گواہی نہیں دے رہا، اس کے خلاف فطرت ہونے کی عقل کی گواہی دیتی ہے، یہ عقل کے خلاف ہے۔ تو ہمیں میرے بھائی اس قوم کی اتباع کرنے سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ قوم ہمیں اس معاملے میں بدفطرت کام کا حکم تو نہیں دے رہی ہے۔ دیکھو آج کا مسلمان یورپ کی اتباع اس لیے کرتا ہے کہ وہ یورپ کو بہت ذہین سمجھتا ہے۔ لوگ اس چیز سے دھوکہ کھاتے ہیں کہ یہ اتنے ذہین ہیں، انہوں نے خلاؤں میں سیارے چھوڑ دیے، چاند پہ قدم رکھا، ایک سے ایک نت نئی چیزیں ایجاد کر رہے ہیں، تو ہمیں زندگی گزارنے کے لیے سسٹم بھی یہیں سے سیکھنا چاہیے۔
ان کی اچھائیوں کی طرف نظر ہوتی ہے، مگر یہ نہیں پتا کہ جو قوم وحی کی تعلیمات سے محروم ہوتی ہے، پیغمبروں کی تعلیمات سے محروم ہوتی ہے، وہ ترقی کر کے ساتھ میں آسان تک تو پہنچ سکتی ہے، مگر اس کا لائف اسٹائل، اس کا جو طرز زندگی ہے وہ خلاف عقل تو دور کی بات فطرت سے بھی مطابق نہیں ہو سکتا، نیچر اس کی نفی کرتی ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے، آج کا نوجوان اس چیز کو سمجھ نہیں رہا، ہر چیز ہم وہاں سے لے رہے ہیں۔ تو میرے بھائی، یہاں اللہ نے ذکر کیا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، ہم نے لوگوں کے دلوں میں عورتوں کی محبت ڈالی، اس کے بعد اس کی محبت ڈال دی اولاد کی محبت، اولاد کے حصول کا شوق، اولاد ہونی چاہیے، اولاد میری اولاد زیادہ ہو، میری نسل زیادہ ہو، یہ بھی انسان کی فطرت ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی میں آج کل جو تحریک چلائی ہوئی ہے، تو یاد رکھو اسی آیت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تحریک بھی فطرت کے بھی خلاف، شریعت کے خلاف سے بات کر رہا ہے، نیچر کے خلاف، فطرت کے خلاف۔ اور یاد رکھو جب انسان اپنی فطرت سے ہٹ جاتا ہے تو اس کا انجام صرف تباہی بربادی ہے اور کچھ نہیں۔ قرآن مجید میں آپ اگر مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ اولاد کی محبت صرف مسلمان کے دل میں نہیں، کافروں کے دل میں بھی ہمیشہ سے رہی ہے، ہمیشہ سے، ہر دور میں۔ ہر قوم دنیا میں یہ چاہتی آ رہی ہے کہ میری نسل زیادہ ہو، میری اولاد زیادہ ہو، دنیا کی ہر قوم میں یہ خواہش رہی ہے۔ کسی پیغمبر نے آپ کو ان کو نہیں سمجھایا تھا کہ بچے زیادہ پیدا کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے، یا ثواب ملتا ہے، یا یوں ایسا ہوگا، صدقہ جاریہ بنیں گے، کسی پیغمبر نے نہیں سمجھایا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کے دل میں یہ رغبت اللہ نے ڈال دی، ہر مخلوق میں ہے، جانوروں میں بھی ہے، انسانوں میں بھی۔ قرآن مجید میں آپ اگر مطالعہ کریں تو پتہ یہ چلتا ہے کہ پچھلی امتوں میں جو پیغمبر دنیا میں آیا کرتے تھے وہ کافروں کو جب یہ سمجھاتے کہ تم ایمان لے آؤ، تقویٰ اختیار کرو، تو وہ یہ کہتے ہیں اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے گا، اللہ تمہاری اولاد میں بھی برکت دے گا۔ یہ ان سے وعدے کیا کرتے تھے، اللہ تمہیں کثرت سے اولادیں دے گا۔ اس وقت خاندانی منصوبہ بندی کے سب سے بڑے علمبردار یہودی ہیں۔ یہ پوری دنیا میں جو تحریکیں شروع ہوئی ہیں یہ اصل میں یہودیوں نے ایک نعرہ لگایا تھا، ایک دفعہ تحقیق ضرور میں شائع ہوئی تھی، اور یہود کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اگر تم نے اللہ کی اطاعت کی، فرمانبرداری کی، جعلناکم اکثر نفیرا، تمہاری تعداد ہم دنیا میں سب سے زیادہ کر دیں گے، تمہاری نسل میں اضافہ کر دیں گے، بہت زیادہ نسل تمہاری بڑھا دیں گے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اگر تم نے نافرمانی کی تو تمہاری نسلوں میں بچے کم پیدا ہونا شروع ہو جائیں گے، جیسا کہ ہو رہا ہے آج۔ یہودیوں کے ہاں خاندانی منصوبہ بندی کی تحریک اپنے ان کی قوم میں نہیں ہے، لیکن یہودیوں کے بچے بہت کم ہوتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے۔ اور فلسطینی مسلمان اگرچہ وہ وسائل میں بہت محدود ہیں، کم ہیں، یہودی کے مقابلے میں ان کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، لیکن فلسطینی مسلمانوں کے بچے زیادہ پیدا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اسرائیل فلسطین پر قبضہ نہیں کر پا رہا۔ آبادی کا تناسب بہت یعنی فرق ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک قوم کے پاس ایٹم بم بھی ہو، ایک قوم کے پاس میزائل بھی ہو، ہوائی جہاز بھی ہو، لیکن افرادی قوت کم ہو، افراد دوسری قوم کے پاس ہے، تو وہ پہلی قوم جو ہے نا میزائل چلا کے حکومت گرا تو سکتی ہے کسی ملک کی، مگر خود اس ملک پر حکومت کر نہیں سکتی، افراد نہیں ہے اتنے اس کے پاس۔ اس وقت امریکہ کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھارت کی دنیا میں دیکھا جائے آبادی کی کمی ہے۔ جتنا بڑا ملک ہے اس حساب سے آبادی نہیں اس ملک کی، جس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ اس نے عراق میں حکومت گرا بھی، مگر اس کے پاس اتنے افراد نہیں ہیں کہ وہ اپنے افراد کو بھیج کے جتنی عراق میں مسلمانوں کی آبادی ہے اس کی ایک تہائی آبادی وہاں لے آئے، یا 10واں حصہ لے آئے۔ کم از کم ایک امریکی کے مقابلے میں 10 مسلمان ہیں تو بھی شاید کنٹرول کر لے، لیکن ایک امریکی اور سامنے مسلمان کتنے 50,000 20,000 10,000 یہ مسلمانوں کا دہشت چل رہا ہے، تو میرے بھائی ایسے حکومت ممکن نہیں ہے۔ یہ فائدہ ہوتا ہے آبادی کی طاقت۔ دنیا میں جس قوم کی آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، یہ باہر کے جو ماہرین ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں کہ مستقبل کا حکمران وہی ہے۔ اس وقت سویڈن دنیا میں مسلمانوں کی آبادی کم کرنے میں بہت زیادہ پیش ہے۔ یہ جتنے باہر سے فنڈ آتے ہیں نا خاندانی منصوبہ بندی کے نام سے، ہماری گورنمنٹ کو جو فنڈ دیے جاتے ہیں ان میں سویڈن کا بہت بڑا حصہ ہے۔
جبکہ سویڈن کے بارے میں ہمارے ایک شاگرد نے بتایا مجھے، خود اس نے دیکھا انٹرنیٹ سے، کہتے ہیں سویڈن کے صدر کو ہم نے روتے ہوئے دیکھا اپنی قوم کے سامنے، اور رو رہا تھا کہ اگر ہم نے اپنی آبادی کی شرح کو بڑھایا نہیں تو کچھ عرصے کے بعد سویڈن بڈھوں کا ملک ہوگا، اس میں جوان ختم ہو چکے ہوں گے۔ اپنے ملک میں آبادی بڑھانے کی اتنی کوششیں اور مسلمانوں کی آبادی کم کرنے کی اتنی کوششیں۔ تو میرے بھائی یہ جو خاندانی منصوبہ بندی کا جو موضوع ہے نا، یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو میز پہ لا کے اس پہ گفتگو بھی کی جائے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی قوم کو آپ ترغیب دے رہے ہیں کہ وہ پیسے تنخواہ زیادہ مل رہی ہے نا 1 لاکھ، تو قوم کو آپ بیانات کہیں کہ 50,000 کمایا کرے، باقی 50,000 چھوڑ دے نہیں کمایا کرے، جیسے یہ خلاف فطرت ہے۔ یہ کسی قوم میں آپ ترغیب دیں کہ بھائی شادیاں کر لیں، چھوڑ دیں آپ، اللہ نے جو مرد کے دل میں عورت کی طرف رغبت رکھی یہ غلط ہے، یہ غلطی ہو گئی اللہ تعالیٰ، اور پروپیگنڈا کر کے رغبت ختم کر دی جائے تو ختم تو ہو جائے گی۔ پروپیگنڈے سے دنیا میں ہر کام ہو جاتا ہے، دنیا میں ہر کام ہو جاتا ہے پروپیگنڈے سے، ختم تو ہو جائے گی، مگر اس کا انجام انتہائی بھیانک ہوگا، یہ خوب جانا۔ آپ کو میں دلچسپ بات بتاؤں، رشیا کو جو افغانستان میں شکست ہوئی ہے، اچھا ایک بات یہاں اور بھی علم نقطے کی بتا دوں، یہ قرآن کی آیت اس موضوع سے متعلق آ ہی گئی ہے تو کہ بہت سے لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ اس ملک کی آبادی اتنی ہے، مثلا امریکہ کے بارے میں نے کہا آبادی کم ہے، تو آپ حیران ہوگی کہاں سے کم ہوگی بھائی، اتنے تو لوگ ہیں چیونٹیوں کی طرح سے بھرے ہیں پورے امریکہ میں لوگ۔ یاد رکھیں آبادی کم اور زیادہ ہونے کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ پورے ملک کی آبادی کتنی ہے، آبادی کم کا اور زیادہ کا تناسب اس سے ہوتا ہے کہ اس ملک میں جتنے جوڑے بستے ہیں، ایک ایک فیملی میں کتنے افراد ہیں، اس سے معاملہ جو ہے نا ملک کی معیشت اچھی ہوتی ہے کہ کسی فیملی میں افراد زیادہ ہو، ہر فیملی میں افراد زیادہ ہیں، بچے زیادہ ہیں، ملک ترقی کرے گا۔ اگر ہر فیملی میں افراد کم ہے، ملک ترقی کی طرف آئے گا۔ اس کا سمپل سے آپ کو ایک فارمولہ بتا دوں، جیسے میاں بیوی اور 2 بچے، اب جو 2 بچے ہیں نا، 2 بچے وہ کما کے ابا کو بھی کھلائیں گے، اپنے دادا کو بھی کھلائیں گے، شادی کر کے اپنے 1 بچے کو بھی کھلائیں گے اور ایک بیوی کو بھی کھلائیں گے، اس کے بعد ملک کو دینے کے لیے بچے کا کچھ نہیں۔ نمبر 2 وہ اتنی ٹینشن میں پڑتے ہیں، ماں باپ کو اتنی ساری امیدیں سے ہوتی ہیں، فوج میں بھرتی ہونے کے لیے اچھے خاصے افراد ہونے چاہیے، ہر خاندان سے 2 3 جائے، یہ ایک جائے کم از کم ہر خاندان سے، اور اگر وہ قتل ہو جائے مر جائے تو اور بھی کچھ خاندان میں خراب ہو، ایسا اگر نہیں ہوگا تو فوجی طاقت کمزور ہو جائے گی اس کی۔ اب فوج میں بھی بھرنا ہے لوگوں کو، مختلف افراد میں بھی لانا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے ملک میں جوانوں کی کثرت ہونی چاہیے۔ رشیا میں کیا ہوا ہے، رشین نے خود اس کا اعتراف کیا ہے، رشیا میں ایک جوڑے میں میاں بیوی کے 1 یا 2 بچے ہوا کرتے تھے۔ جب روس نے افغانستان میں آیا ہے نا، تو اب اگر پٹھانوں نے 1 مار دیا، 1 روسی فوجی مار دیا، پٹھانوں کے ہاتھ میں اس کا اننا ہو گیا۔ اب جب اس کی لاش گھر میں پہنچتی تھی تو جس ماں کا وہ بچہ ہے نا، اس کی نسل ختم ہو گئی۔ میرا خیال بات سمجھ میں نہیں آئی، اس نے کہا میرا ایک ہی تھا، یہ مار دی، اس کی ہو گئی نسل ختم۔ یہ بھی جب ہے جب اس کا ایک بیٹا بھی ہو اور ایک بچہ ہے کمانے کے لیے، اس دوسرے کو کبھی بھی فوج میں نہیں بھیجے، بلکہ دوسرے ماں کو بھی مشورہ دے گی فوج میں بھرتی کرو، جس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ فوج میں پھر لوگوں کو لانے کے لیے حکومت کو تنخواہیں بڑھانی پڑتی ہیں تاکہ لوگوں کو فوج میں آنے کے لیے، جیسے آج کل ہماری گورنمنٹ سے بڑھا دیا تنخواہیں، جس کی 20,000 کی اس کو 40,000 کر رہے ہیں، کیونکہ افراد قتل بہت کثرت سے ہو رہے ہیں فوج میں، آرمی میں مختلف لڑائیوں میں قتل ہو رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے فوج کا بجٹ کہاں سے پورا ہوگا، ہم اور آپ کو ہی تو پورا ہوگا، کہ جب ہم اور آپ کو پورا ہوگا تو چینی مہنگی کر کے ہی تو پورا ہوگا، آٹا مہنگا کر کے پورا ہوگا، بجلی مہنگی کر کے اور کہاں سے پورا ہوگا۔ اگر افراد ہمارے ملک میں ایک ایک خاندان میں زیادہ ہوتے، جوان بے روزگار ہو گئے ہوتے، 6 بچے 6 بیٹے آپ کے بالغ ہو گئے، کہیں نہ کہیں تو کھپانا ہے نا آپ نے، تو کہتے ہیں بھائی تو فوج میں چلا جائے۔ افراد زیادہ ہوتے پلس فوج میں جانے کی بڑھتی، اور گورنمنٹ کے بعد افراد بہت ہوتے تو تنخواہیں، گورنمنٹ وہی کام، چائنا اتنی ترقی کیوں کر رہا ہے، چائنا کی آبادی ہے، وجہ اس کی ہے کہ چائنا میں افراد اتنے زیادہ ہیں کہ جن افراد کی وجہ سے وہاں لیبر بہت سستی ہے، مزدوری بہت سستی ہے۔ اب وقتی طور پہ تو مزدور کا نقصان ہوتا ہے کہ وہ کم قیمت پہ کم مزدوری پہ راضی ہو جاتا ہے، افراد اتنے ہیں
وہ راضی ہو جاتے ہیں. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ ملک کو فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ملک کو ایک چیز کے بنانے میں کم خرچہ آتا ہے. وہی چیز جاپان بنائے گا اتنی معیار کی تو جاپان اپنے مزدوروں کو زیادہ دے کے بنائے گا تو جاپان کو وہ چیز مہنگی پڑے گی اور چائنا کو وہ چیز سستی پڑتی ہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ پوری دنیا میں چائنا کھاتا چلا جا رہا ہے. یہ آبادی کی برکت سے کھانا چاہ رہا ہے. اگر ان کے یہاں بچے زیادہ ہوتے ہیں نا چائنا والوں کے یہاں تو ابھی چائنا دنیا کی سب سے بڑی طاقت بن چکا ہوتا. یہ انہوں نے خود اپنے نسلیں روکی کی ہیں انہوں نے اور اب تک تو روکی نہیں. آئندہ مستقبل میں آپ چائنا کا بھیانک انجام دیکھیں ہوتا کیا ہے. کیونکہ جس ملک نے بھی آبادی کو روکنے کی کوشش کی ہے نا اس کا مستقبل بڑا خطرناک ہوا ہے. میں تو بار بار انٹرنیٹ پہ جا کے بڑا اندر گھستا ہوں اور دیکھتا ہوں یہ خبریں. آپ کبھی بی بی سی میں جائیں اندر گھسیں, عجیب باتیں یہ فرنٹ پہ یہ خبریں نہیں ہوتی. یہ جو خاص خاص راز کی باتیں ہوتی ہیں نا یورپ کی یہ اندر ہوتی ہیں. اس وقت امریکہ کے برطانیہ کے ماہرین میزوں پہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس آبادی کے بحران پہ کس طرح سے ہم قابو کریں, بچے کس طرح پیدا کریں, کیونکہ افراد ہمیں چاہیے اور افراد ان کے پاس نہیں. اور ایک دفعہ جب قوم کو بدفطرت بنا دو نا پھر قوم فطرت سے آتی نہیں ہے کبھی. لوط علیہ السلام کی قوم کو جب شادیوں کی عادت ختم ہو گئی تو پھر کتنا سمجھایا مگر وہ قوم نکاح پہ آمادہ نہیں ہوئی. یہی حال ہے. اب انہوں نے اپنی قوم میں بچے کم پیدا کرو اتنا نعرہ لگایا ہے کہ اب وہ بچوں کے خرچے بھی دے رہے ہیں. کینیڈا میں, برطانیہ میں, امریکہ میں اگر آپ کے زیادہ بچے ہو جائیں تو گورنمنٹ سارا خرچہ اٹھاتی ہے. سارا خرچہ اٹھائے گی کہ بچے تم پیدا کرو, ہم اسکول کی فیس سے بھی ہم بھریں گے, علاج ہماری طرف سے. مگر انگریز اب پیدا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس کو پہلے کئی سال محنت ہوئی ہے اس پہ, جیسے ہم پہ ہو رہی ہے کہ ایک سے زیادہ بچے ہوں گے تمہاری روٹی میں شریک ہو جائیں گے. پہلے تم ایک دو روٹی کھاتے تھے, اب تمہیں دو کے بجائے 4 روٹی کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. پہلے یہ سکھایا گیا ہے. ابھی تم ہلکے پھلکے ہو, بچہ ہو جائے گا اس کے اسکول کا خرچہ اٹھانا پڑے گا. اتنا اس کو پروپیگنڈا کیا میڈیا کے ذریعے, بچے کو ایسا جن بنا کے پیش کر دیا ہمارے معاشرے میں. بچہ ماں کا دودھ پیے گا تو پھر ماں کو بھی وٹامن کی گولیاں کھلانی پڑیں گی, پھر اس کو پراٹھے کھلانے پڑیں گے, کباب کھلانے پڑیں گے. اگر یہ خوراک نہیں بنا دی تو یہ ہو جائے گا. ایسا ہوا بنا دیا اس کو کہ اب وہ قوم پہلے تو آئے 8 سے 4 پہ, پھر 4 سے 2 پہ, 2 تک گورنمنٹ نے لا کے چھوڑ دیا. تو قوم نے سوچا 2 بھی کیوں, ایک ہی خرچہ تو جب ہوگا تو 4 میں جاؤ گے تو 2 میں بھی تو ہوگا نا. 2 بھی نہ ہو, ایک ہی ہو, ہلکا پھلکے رہ کے زندگی گزارو. جیسے آج کل بہت کروڑ پتی بعض ایسے لوگ ہیں جن کا ایک بیٹا ہوا تو انہوں نے اولاد بند کروا دی کہ ہمیں والے وارث مل گئے, ہمیں اولاد کی ضرورت نہیں. نتیجہ کیا نکلا؟ ایک بچے کے بعد اب ان کا کوئی بچہ ہی نہیں ہے. وہ گورنمنٹ تو پھر بھی 2 تک کی تو گورنمنٹ بھی قائل ہے نا کہ اگر دوسرا بھی وہ خرچہ ہی بڑھائے گا. اور کچھ وقت کے بعد نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ بھائی ہو ہی نہیں, یہ ٹینشن نہ پانا. ہمارے پاس دولت ہے, پیسہ ہے, اولاد بڑھاپے میں کام آتی ہے, تو بڑھاپے میں ضرورت ہی نہیں ہے اولاد. ہمارا تو جو ہے نا وہ کیا نام ہے کمپنی کی طرف سے علاج ہمارا مفت, بوڑھے ہو جائیں گے اسپتال میں داخل ہو جائیں گے, پیسہ بہت, اولاد کی ضرورت ہی نہیں ہے, پیسہ بچا. تو یہ میرا بھائی یہ جو ہماری قوم جا رہی ہے نا یہ آہستہ آہستہ یہ ذہن بن جائے گا سب کا. آج کل دیکھیں لوگوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں, بہت سے شادی کرتے نہیں ہیں کہ بچے خام خامے ہو جائیں گے, ٹینشن ایک خام خام, اور بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں 2-4 سال تک اولاد نہ ہو تو اچھا ہے. یہ ساری اسی طرف بدفطرت زندگی کی طرف ہمارے قدم یورپ نے ڈال دیے. وہ خود تو بدفطرت ہے نہیں, ہمیں بھی فطرت کے راستے سے ہٹا رہے ہیں. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ میں آپ کو 2-4 آیتیں بتاتا ہوں پھر اس کے بعد آگے چلتا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا. نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم استغفروا ربکم, اے میری قوم اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو, انہ کان غفارا, وہ بڑا غفور رحیم ہے, معاف کر دے گا. یمددکم باموال, اگر تم توبہ کرو گے گناہوں سے بچو گے تو یمددکم باموال وبنین, تمہیں کثرت سے مال بھی دے گا اور کثرت سے اولاد بھی دے گا. میں کہتا ہوں اگر یہ آیتیں آج سنا دو نا اور بتاؤ بھائی اگر تقوی اختیار کرو گے اللہ تمہاری اولاد میں بھی برکت, مال میں بھی برکت دے گا, اولاد میں بھی برکت دے گا. تو لوگ کہیں گے بھائی گناہگار والی زندگی ہے, کیونکہ بچے جب 2 ہی اچھے تو نماز پڑھنے سے اگر بچے زیادہ مل رہے ہیں تو بے نمازی بننا ہی زیادہ بہتر ہے. یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے, کیسی عجیب و غریب بات ہے. حالانکہ قرآن اس کو دنیاوی منفعت بنا کے پیش کر رہا ہے, آخرت کی نہیں, کیونکہ کافر لوگ دنیا کے فائدے کو جلدی سمجھ جاتے ہیں. تو قرآن کہتا ہے نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا جنت ملے گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, وہ تو کیونکہ جنت دیکھی نہیں ہے تو اس پر لوگ ایمان نہیں لاتے. بتا رہے بھائی جس پیسے کے پیچھے دن رات بھاگتے ہو نا اللہ بارشیں برسائے گا, اس پیسے میں بھی اضافہ ہوگا اور اللہ تمہیں کثرت سے اولادیں دے گا. تو ہمارا
میں کبھی یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہ آیتیں لوگوں کو پڑھ کے سنائے زمانے میں، لوگ کہیں گے یہ کیسی عجیب و غریب بات ہے، بچے تو دو ہی ہیں، جبکہ اللہ فرما رہے ہیں یمددکم باموال وبنین، تمہیں مال دے گا کثرت سے۔ بتاؤ مال اچھی چیز ہے یا نہیں ہے؟ اور یہ دنیا کی نعمت ہے نا، مال صرف آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی بھی نعمت ہے۔ وبنین، اولاد صرف آخرت کی نہیں ہے، دنیا کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے اللہ تعالیٰ۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائے گا اور باغات، جنات کہتے ہیں یہاں جنات سے مراد آخرت کی جنت نہیں بلکہ دنیا کے باغات ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ آسمان سے بارشیں بھیجے گا، دنیا میں تمہاری فصلوں میں برکت دے گا، اور انہارا، دریا اور چشمے جاری کرے گا تمہارے لیے، تمہارے کھیتوں کو وافر مقدار میں پانی ملے گا، تمہارے کھیتوں میں آسمان سے بارش برسے گی اور تمہارے کھیتوں کی پیداوار میں اضافہ ہوگا، تمہاری اپنی پیداوار بھی بڑھے گی اور تمہاری کھیتوں کی پیداوار بھی بڑھے گی۔ عجیب و غریب بات ہے، کھیت کی پیداوار بڑھانے کی فکر میں تو ہوتا ہے انسان، لیکن اپنی نسل بڑھانے کی فکر میں نہیں۔ وہ کہتا ہے میں چھوڑ ہی رہا ہوں تو اچھا ہے۔ یہ ایسی خلاف عقل بات ہے کہ آج سے اگر میرے بھائی پہلے یہ بات کی جاتی ہے کسی عقل مند کے سامنے، وہ کہتا اپنی عقل کو ماتم کرو۔ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی، ان سے کسی نے خاندانی منصوبہ بندی بارے میں سوال کیا، بڑی دلچسپ بات لکھی انہوں نے، فرمایا عجیب بات ہے کہ آج کا انسان جانوروں کی تو نسل بڑھانے کی فکر میں، پودوں کی نسلیں بڑھائی جا رہی ہیں، ایک آم سے کس طرح ہزاروں گٹلیاں پیدا ہوں۔ فرمایا عجیب بات ہے کہ خود اپنی نسل گھٹا رہا ہے، اپنی نسل۔ یہ دوسری مخلوق ہستی ہوگی ہم پر کہ یہ کیسی مخلوق ہے، اپنی نسل تو گھٹا رہی ہے اور ہماری نسلوں کو بڑھا رہی ہے۔ یہ ایسی خلاف فطرت بات ہے۔ قرآن کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ اگر آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، آخرت کی نعمتیں نہیں مانگتے، تو چلو دنیا کی لالچ میں ہی دیندار بن جاؤ، اللہ دنیا میں تمہاری اولاد میں برکت دے۔ تو میرے بھائی یہ غیر فطری باتیں ہیں۔ دیکھو آج اگر انگریزوں کی ان باتوں کو ہم نے مان لیا نا، یہ سارا فلسفہ وہیں سے آ رہا ہے، یہ سارا یورپ سے آ رہا ہے، خاندانی منصوبہ بندی کا فلسفہ۔ اگر آج ہم ان غیر فطری باتوں کو مان لیں تو پھر یاد رکھو آہستہ آہستہ باقی باتیں نہیں مانیں گے۔ مان رہے ہیں، مانیں گے کیا؟ سارے وہی قانون نافذ ہوتے چلے جائیں گے۔ میں آپ کو دو چار خبریں بتاتا ہوں۔ انٹرنیٹ پر یہ BBC کی خبریں ہیں، BBC ایک معتبر ادارہ سمجھا جاتا ہے۔ یورپ میں، امریکہ میں مختلف قسم کے قوانین پاس ہوئے ہیں۔ ان قوانین میں ایک قانون یہ بھی پاس ہوا ہے، اگرچہ اس کو چیلنج کیا عدالت نے، اور اب پتہ نہیں وہ کیا ہوا اس قانون کا۔ گورنمنٹ اتنی حساس ہے وہاں بچے پیدا کرنے کے معاملے میں کہ لوگ بچے پیدا کریں، اتنی حساس ہے کہ قانون یہ بنا ہے کہ کسی خدا نخواستہ کسی عورت سے اگر جبری زنا ہو گیا، کسی نے جبری زنا کر لیا کسی عورت سے، حمل ٹھہر گیا تو عورت کو حمل گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے آپ، اگرچہ یہ جبری زیادتی خلاف قانون ہے مگر ہو گئی تو اگر حمل ٹھہر گیا تو عورت کو حمل گرانے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ امریکہ میں قانون پاس ہوا ہے، اس کو چیلنج کیا ہے۔ اب مجھے معلوم ہے کئی مہینے پہلے کی خبر ہے، ہو سکتا ہے یہ منسوخ ہو گیا ہو یا، لیکن اس کا پاس ہو جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ قوم اپنی نسل بڑھانے میں کتنی حساس ہے۔ دوسری بات، ہمارے ہاں کیا منسوخ کیا جا رہا ہے کہ لڑکی کی شادی دیر سے کرو، کم عمری میں شادی ہوگی، حمل ہوگا، بچے بیچاری ابھی گروتھ پوری طرح ہوئی نہیں ہے اور بچوں کا بوجھ اس پہ ڈال دیا تو یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے۔ ہمارے یہاں یہ منسوخ کیا جا رہا ہے۔ میں ایک بات کہتا ہوں کہ میرے بھائی اللہ تعالیٰ، آج ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے، لڑکا اگر جلدی شادی کر لے تو کمزور ہو جاتا ہے، یہ بات ڈاکٹر حکیم کہتے ہیں۔ لڑکا بالغ ہوتے ہی شادی کر لینا تو کہہ رہے گروتھ پوری نہیں ہوئی، بیچارہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ 100% غلط ہے، خلاف عقل ہے۔ دیکھو قدرت کے کام غلط نہیں ہوتے، فطرت کے کام غلط نہیں ہوتے، فطرت غلطیاں نہیں کرتی ہے۔ اگر یہ عمر نکاح کی نہ ہوتی تو فطرت اس کو بالغ کرتی نہیں، فطرت نے بالغ کر دیا تو اس کی علامت ہے یہ اب شادی اس کی صحت کے لیے مفید ہے، ورنہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ فطرت اس کو بالغ کرے مگر شادی پہ پابندی لگا دے، ابھی نہیں 4-5 سال کرے گا۔ یہ عجیب و غریب سی بات، فطرت بھوک لگا رہی ہے مگر روٹی پر پابندی لگا رہی ہے، 4 گھنٹے ٹھہر جاؤ۔ ارے بھائی بھوک جبھی لگے گی جب روٹی جسم کے لیے مفید ہوگی۔ تو یہ حکیموں کی، ڈاکٹروں کی اگلی بات ہے، یہ دیوار سے پھینکنے کے قابل ہے، عقل اس کو تسلیم نہیں کرتی۔ اور میں نے آج تک کوئی ایسا نوجوان نہیں دیکھا جس نے کم عمری میں شادی کی اور دبلا ہو گیا، موٹے ہوتے ہی دیکھے ہم نے، اور ایسے لاکھوں دیکھے ہیں، ہزاروں دیکھے ہیں، لاکھوں دیکھے ہیں جنہوں نے دیر سے شادی کی اور ایسے باریک ہوئے کہ پھر دوبارہ موٹے ہونے کے قابل نہیں ہوئے، موت تک بیچارے باریک کے باریک ہی رہتے۔ ظاہر ہے جب انسان حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں کرتا پھر صحت اس کی خراب ہوتی ہے۔
اس خواہش کو کنٹرول کرے گا تو بھی صحت خراب ہوگی، غلط راستوں سے پورا کرے گا تو بھی صحت خراب ہوگی۔ تو یاد رکھو، اسی طرح لڑکی جب بالغ ہو جاتی ہے تو اس کی فطرت کا تقاضا ہے کہ وہ حمل کا بوجھ برداشت کرے۔ عورت کے، یہ آپ کو بتاؤں، یہ ڈاکٹر ایک دفعہ میرا لیکچر ہوا تھا اس موضوع پر، بڑے بڑے لوگ آئے تھے، جامعہ رشید نے مجھے موضوع دیا تھا، اس سے بڑی تحقیق کا موقع ملا۔ اس میں نے برطانیہ کے جو ماہر ڈاکٹر ہیں نا، یورپ کے جو ڈاکٹر ہیں، یورپ کے اس لیے حوالہ دے رہا ہوں کہ ہمارے یہاں کے ڈاکٹر بات کریں گے لوگ مانیں گے نہیں، اور وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں، بیچارے وہیں سے تقلید کرتے ہیں، جو وہاں پہ بتاتے ہیں اس کے مینوانی مان لے جاتے ہیں۔ محققین یورپ میں پیدا ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جو تحقیق کرتے کسی چیز کی۔ ہمارے یہاں محققین بہت ہی کم ہیں۔ تو یورپ کے جو ماہر ہیں نا بایولوجی کے، وہ یہ کہتے ہیں، یہ باقاعدہ میرے پاس ڈاکٹروں کے حوالے، اور ڈاکٹر بھی ایسے معمولی نہیں، نوبل پرائز یافتہ ڈاکٹر جن کو یورپ نے نوبل پرائز دیا، ایسے ڈاکٹروں کے حوالے ہیں، ان کی تحریریں ہیں، ان کی کتابیں ہیں اس معاملے میں کہ جب لڑکی بالغ ہوتی ہے تو اس کو ماہواری آنا اس بات کی دلیل ہے کہ فطرت تقاضا کر رہی ہے کہ یہ حمل کا بوجھ برداشت کرے، یہ حمل کے لیے آتی ہے ماہواری عورت۔ کہا کہ اگر اس کا نکاح کر دیا جائے اور یہ ولادت کا بوجھ اٹھا لے تو یہ چیز اس کی صحت کے لیے مفید ہوگی، نقصان دہ نہیں ہوگی۔ اور کہا اس کو روکنا، اس پہ جبر کرنا، شادی میں تاخیر کرنا، پھر شادی ہو جائے تو حمل روکنا، یہ اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ خاندانی منصوبہ بندی والے یہ تو بتاتے ہیں کہ بچہ پیدا کرنے سے عورت کتنی کمزور ہوتی ہے، یہ نہیں بتاتے کہ حمل روکنے سے کتنی کمزور ہوتی ہے۔ اور ان ڈاکٹروں نے یہ بھی لکھا ہے کہ عورت بچہ پیدا کرنے سے واقعی کمزور تو ہوتی ہے، مگر یہ کمزوری ایسی کمزوری ہے کہ جس کمزوری پہ بہت جلد قابو پا لیتی ہے، بہت جلد یہ کمزور جسم اس خون کی کمی کو خود پورا کر لیتا ہے بہت جلد، لیکن حمل روکنے سے جو صحت کا نقصان ہوتا ہے، ایسی اعصابی توازن خراب ہوتا ہے کہ وہ کمزوری بسا اوقات پوری نہیں ہوتی۔ تو میرے بھائی یہ ساری گنگا ہی الٹی بہ رہی ہے، یہ ساری باتیں ہی غلط ہیں، قدرت کے قوانین غلط نہیں ہو سکتے، اللہ نے جس نظام سے چلایا ہوا ہے نا اسی پہ چلتے رہنا چاہیے۔ قرآن کریم میں آتا ہے کہ شیطان نے قسم اٹھائی تھی کہ یا اللہ اے خالق، میں اس قوم کو ایسا گمراہ کروں گا فلا یغیرن خلق اللہ، کہ تیری بنائی ہوئی تخلیق کو یہ بدل ڈالیں گے، تو نے جس فطرت پہ بنایا ہوگا نا اس فطرت کی راضی ہی رہیں گے۔ تو اس ڈاکٹر نے یہ بات بھی لکھی، یہ تحریر لکھنے کے بعد اس نے لکھا کہ یہ انتہائی احمقانہ عمل ہے، میں پورا اس کا ترجمہ کر رہا ہوں۔ اس نے لکھا عورت کو ولادت سے روکنا ایک انتہائی احمقانہ حرکت ہے کہ جس کے پورے جسم کو بنایا ہی اس کام کے لیے، ڈیزائن ہی قدرت سے اس کام کے لیے کیا ہے، کہ اس کو اسی کام سے روک دینا انتہائی احمقانہ حرکت ہے۔ تو یہ تو میرے بھائی یورپ کے ڈاکٹروں کی باتیں ہیں۔ اور عجیب بات آپ کو بتاؤں کہ آج کل جو امریکہ میں ڈاکٹروں کی تحقیق عوام کے سامنے لائی جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے۔ میں نے وہ جو انٹرنیٹ پہ تحقیق پڑھی نا اس میں یہی لکھا تھا، اس میں لکھا ہے کہ لڑکیوں کے لیے کم عمری میں شادی صحت کے لیے فائدہ مند ہے۔ یہ میرے پاس باقاعدہ پرنٹ آؤٹ ہے، صحیح ہے نا، کم عمری میں شادی صحت کے لیے مفید ہے۔ اور یہ بات بھی لکھی کہ کم عمر لڑکی کے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ لمبی عمر والا ہوتا ہے، یہ بھی لکھا باقاعدہ تحریری۔ اور عورت اگر جیسے جیسے اس کی عمر زیادہ ہوگی، 30 سال 35 سال، اس کے بعد جب اس کی ولادت ہوگی تو وہ بچہ اتنی اس کے اندر جو پاور ہوتی ہے نا، قوت مدافعت، وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنی کم عمر لڑکی کے بچے میں ہوتی ہے۔ لہٰذا انہوں نے لکھا کہ یعنی قوم اگر صحت مند افراد پیدا کرنا چاہتی ہے تو کم عمر لڑکیوں سے صحت مند افراد پیدا ہوتے ہیں، نانیوں اور دادیوں سے صحت مند افراد پیدا نہیں۔ آج 30 سال کی عمر میں عورت کی شادی کی جا رہی ہے، خود عورت کمزور ہو چکی ہوتی ہے، بچے پھر ایسے لڑے ملے پیدا ہوتے ہیں، پھر ٹیکے لگا ایک بار پولیو کے خطرے، پھر جناب فلانے خطرے، اس کو پتہ نہیں کیا کیا پلا پلو کے پھر وہ جوان ہوتا ہے، 50 سال میں اٹیک سے ہارٹ اٹیک ہوتا ہے، 50 سال میں ہارٹ اٹیک ہوا مر گیا۔ آج 35 سال میں بھی ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ انہی باتوں کا بوال ہے۔ ہمارے ایک استاد ہے، ان کے والد صاحب کو 80 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک ہوا، 80 سال کی عمر میں اٹیک جب ہوا ان کو، وہ وہاں رہتے تھے کشمیر، جب یہاں لائے گئے کراچی میں، اٹیک اتنا سخت اٹیک تھا کہ ڈاکٹر نے کہا یہ بچنے والے نہیں، لیکن بچ گیا اور پھر کئی سال زندہ رہے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو اٹیک اتنا سخت ہوا تھا، ان کا جسم جو ہے نا، ان کا جو گوشت 35 سال کے جوان مرد کی طرح ہی، خیر عمر ان کی 80 سال ہے مگر ان کا گوشت ایسے جیسے 35 سال کے جوان آتا۔ تو میرے بھائی پہلے ایسے ہوتے تھے، 90 سال 100 سال عمریں نکالتے تھے۔ ابھی دیکھو 50-60 سال کے بعد، 50 سال 60 سال بھی وہ بچ جاتا ہے جو بیچارہ بہت ہی احتیاط، کھانے سے پہلے سوچ رہی ہے لقمہ ڈبوں کی نہیں دبوں گی، اس سے ہی یہ کیا ہے، یہ فطرت کے خلاف چلنے کی وجہ سے۔ تو انہوں نے لکھا کہ صحت مند بچے اگر پیدا کرنے ہیں تو لڑکیوں کی جلدی شادیاں کرنی پڑیں گی۔
یہ تو لڑکیوں کے بارے میں، آپ حضرات کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتا دوں. لڑکے کے بارے میں لکھا کہ مرد بھی جیسے جیسے عمر زیادہ ہوتی ہے، 16 سال سے جیسے جیسے عمر بڑھے گی، لکھا اس کے اسپرم میں بھی طاقت کم ہوتی چلی جاتی ہے، اس سے بھی صحت مند اولاد پیدا نہیں ہوتی. اور یہاں تک لکھا کہ 35 سال کے بعد مرد اگر اولاد پیدا بھی کرتا ہے تو حمل کے ضائع ہونے کا امکان بڑھ جاتا ہے. یہ BBC کی رپورٹ بتا رہا ہوں، تحریری پرنٹ آؤٹ میرے پاس موجود ہے، اور یہ رپورٹ پیش کی ہے یورپ کے ڈاکٹروں نے، امریکہ کے ڈاکٹروں نے، کہ 35 سال کے بعد اگر آپ شادی کرو گے یا آپ کی ولادت ہوگی، شادی آپ نے پہلے کر لی مگر 35 سال کے بعد اگر ولادت ہوگی آپ سے تو اس بچے وہ کمزور حمل ٹھہرتا ہے، اتنا طاقت نہیں ہوتی اس میں، اور حمل کے ضائع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. آج آپ دیکھیں، آپ اپنے دادیوں اور نانیوں سے پوچھیں کیا پہلے اتنے بچے ضائع ہوتے تھے، کیا اتنے آپریشن سے ہوتے تھے جتنے آج ہو رہے ہیں؟ ہر دوسرا تیسرا جوڑا آپریشن سے بچہ پیدا ہو رہا ہے، حمل ضائع ہو رہا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ بڈھے ہو کے باپ بن رہے ہوتے ہیں، 40 سال کی عمر میں ابا بننے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. تو میرے بھائی 40 سال کا بچہ بھی، اس میں وہ 40 سال اثرات آئیں گے بچے کے اندر. صحیح ہے نا؟ بچے میں دیکھو، خوراک اگر تازہ کھاؤ تو گوشت بھی تازہ اور خون بھی تازہ. خوراک ہی اگر باسی کھا لو تو شکل بھی باسی ہی بن جاتی ہے. 40 سال 50 سال میں جب شادی کرو گے تو پھر بچہ بھی میرے بھائی اسی قسم کا ہوگا. صحیح ہے نا؟ اس لیے جلدی شادی کیا کرو، نکاح جلدی کرو تاکہ 16 17 20 25 سال میں جب اولادیں ہوں وہ بھی صحت مند اولاد پیدا ہو. بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کو سبے کی جیسے ہوتے ہیں، یہ عمر بتاتی ہے، بڑے ہوتے پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ صحت مند ہے یا جوان ہے. آپ دیکھ لیں جو لوگ فطرت کے مطابق پہلے کیسا حساب کتاب ہوتا تھا، 100 سال عمریں، اور پہلے عورتوں کے بچے کتنے ہوتے تھے؟ درجن بچے ہوتے تھے. مگر پھر بھی نانیوں دادیوں کا تصور تھا ہمارے معاشرے میں، پر نانی کا بھی تصور تھا. ابھی عورتوں کے 3-4 سے زیادہ بچے نہیں ہوتے، مگر دادی بننے سے پہلے انا للہ ہو جاتا ہے. نانی بننے سے پہلے مرد کی ہوتی ہیں، کسی کو بریسٹ کینسر ہو رہا ہے، کسی کو جناب بلڈ پریشر ہر وقت ہائی رہتا ہے، کسی کو جناب شوگر کا مرض ہو رہا ہے. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ فطرت کے خلاف زندگی گزارنے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ انسان کی میں نے فطرت بنائی ہے. زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، فرمایا ہم نے مردوں کے دل میں عورت کی رغبت رکھ دی. یہ اللہ نے رکھ دی ہے. اس کو ختم کرنے کی کوشش کوئی کرے گا تو پاگل ہوگا، دماغ خراب ہوگا. صحیح ہے نا؟ آگے فرمایا والبنین، ہم نے بیٹوں کی محبت، بیٹوں کا ذکر اس لیے کیا کہ اولاد میں انسان کو بیٹوں کی خواہش زیادہ ہوتی ہے، انسان کی فطرت ہے. یہ جو میں نے پچھلے ہفتے بیان کیا تھا نا کہ بیٹی کی ولادت پہ رونا ایک ہندوانہ عمل ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بیٹی کی ولادت کی خوشی زیادہ ہوتی ہے بیٹے سے کم ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں ہے. مطلب میرا یہ تھا کہ بیٹی پہ بھی خوشی ہونی چاہیے. غم کا تصور اسلام میں نہیں ہے. ہاں بیٹے پہ دگنی خوشی یہ جائز ہے، اور ظاہر انسان بیٹے پہ زیادہ خوش ہوتا ہے. بیٹا کما کے کھلائے گا، اس کے مسائل وہ نہیں ہوتے جو بیٹیوں کے ہوتے ہیں. شریعت نے بھی انسان کی اس فطرت کی رعایت رکھی ہے. اسی وجہ سے بیٹی پہ 1 بکرے کو ذبح کرنے کا اور بیٹے پہ 2 بکرے کو، اس کو خوشی زیادہ ہوتی ہے، بڑی نعمت ہے. تو یہ ایک انسان کی فطرت ہے، بیٹے پہ زیادہ خوش ہونا انسان کی نیچر ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ انسان کے دل میں رغبت رکھی ہے کہ وہ اولاد سے خوش ہوتا ہے، اپنی نسل میں اولاد زیادہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے. ہمارے میں پہلے امامت کیا کرتا تھا، ایک صاحب 80 سال کی عمر، اتنے چھوٹا سا قد، دبلے پتلے سے، باہر بیٹھے رہتے تو کرسی بچھا کے. میں امامت کرتا تھا، جب بھی میں گزرتا مجھے مولوی صاحب السلام علیکم، جب بھی گزرتا مولوی صاحب آئے چائے پی. مجھے وہ بزرگ تھے ان کے پاس بیٹھے میں مجھے مزہ آتا تھا، دیندار تھے ماشاء اللہ. پھر باتیں بڑی آثار قدیمہ کی ان سے پتہ چل جاتی تھی، انگریزوں کے زمانے کی باتیں کیا کرتے تھے. تو وہ مجھے بلاتے، چائے وائے کا انتظام نہیں کرتے. اچھا چائے منگانے کا جو ان کا اسٹائل تھا وہ عجیب و غریب. وہ میں حیران ہوتا ہے کیا کرتے ہیں. بلاتے کس کو بھی جا رہے ہیں نا، چل امام صاحب کے لیے دودھ پتی لے کر، تو بھیجا بھائی وہ دودھ پتی لے کر آ. تھوڑی دیر میں دوسرا چل امام صاحب کے لیے چائے لے کر. میں حیران ہوتا ہے مہمان میں ان کا ہوں، یہ محلے والوں کو سے مجھ کو چائے پلا رہے ہیں، یہ کس کیا حساب کتاب آرڈر ایسے دے رہے ہیں جیسے سارے. لیکن عجیب بات ہے سارے بات بھی مان رہے ہیں، سارے ان کے سامنے سر جھکا کے چل رہے ہیں. ورنہ کوئی بوڑھا اگر گلی میں چلتے ہوئے لوگوں کو اس طرح کہے تو کون مانتا. پھر تھوڑی وہی بس بیٹھ صبح ان کا کام یہ تھا کہ ایک صاحب ان کے لیے کرسی باہر لا کے رکھتے اور ان کو لا کے بٹھا کے چلے جاتے. اب وہ سارا دن بس نماز پڑھنے آتے پھر کیا کر رہا تھا، بس یہ ان کا کام تھا. میں نے ان سے پوچھا حضرت یہ کون لوگ ہیں، کبھی اس کو بلا رہے ہیں کبھی. انہوں نے کہا یہ صحیح ساری میری آل اولاد ہے. میں حیران ہوں. میں نے کہا آپ کے ماشاءاللہ کتنے بچے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میرے بیٹے بیٹیاں اور پوتے نواسوں کی تعداد ملا کے 65 ہے.
کہہ رہے میں نے بھی جلدی شادی کی، بچے جیسے جیسے بالغ ہوتے گئے شادی کرتے چلا گیا. کہہ رہے میں 80 سال کا ہوں لیکن میرے نواسوں کی شادیاں ہونے والی ہیں اور میرے اتنے ماشاءاللہ جوان نسل ہے میری. ظاہر ہے کچھ بیٹے کچھ پوتے بھی جوان ہو گئے، اتنی نسل ہے کہ یہ اب میں اکلوتا ہے. دادا تو اکلوتا ہی ہوتا ہے نا، نانا بھی اکلوتا ہو، نانا زیادہ عیش کرتے ہیں کیونکہ یہ ساری نسل کے. اور یاد رکھو انسان کی فطرت ہے، یہ بھی نیچر ہے کہ باپ دادا کی خدمت کچھ نہ کچھ تو ہر کافر بھی کر ہی لیتا ہے، تھوڑی بہت تھوڑا بہت احساس کرتا، تھوڑی تھوڑی کر کے بھی اتنی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اب ایک نے اگر آج دودھ پتلی پلا دی تو اس کا نمبر 1 مہینے کے بعد آئے گا. تو دادا کی اتنی خدمت تو ہر آدمی کا دل کرتا ہے. تو کہتے پھر بڑے فخر سے کہتے ہیں بیٹا جب میں مروں گا نا میرے پیچھے رونے والے بہت ہیں. مجھے بڑا ان کا رش آ رہا تھا اور یہ قرآن کی آیات ذہن میں آ رہی تھی. نوح علیہ السلام قوم سے کہہ رہے ہیں تقوی اختیار کرو، کثرت سے اللہ اولاد دے گا. یہ سمجھ میں آتا ہے اس موقع پر. دیکھو گورنمنٹ کے اسپتالوں میں بھی علاج ہو جاتا ہے مگر خونی رشتے اور خونی محبتیں نرسوں سے اور ڈاکٹروں سے نہیں ملتی، وہ اپنی آل اولاد سے نہیں ملتی. ایک اور بوڑھے بھی ہیں ہمارے رشتے داروں میں سے، ایک دفعہ ان کو ہارٹ اٹیک ہوا، اسپتال میں ایڈمٹ ہو گئے. انہوں نے بھی جلدی شادی کی، ان کی بھی ماشاء اللہ پوتے نواسے جوان ہو گئے، سب آل اولاد بہت. میں ان کی عیادت کے لیے گیا، CNS شفا میں ایڈمٹ تھے. ہر تھوڑی دیر کے بعد کبھی کسی کا فون کبھی کسی کا فون. ان کے قریب میں بھی کافی سارے بوڑھے حضرات لیٹے ہوئے تھے. تو وہ ہمیں کہتے ہیں یہ بوڑھے نا یہ دوسرے مجھے دیکھ کے جلتے ہیں. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں میرا فون ہر تھوڑی دیر میں فون آتا ہے. پوچھتے ہیں کس کا فون؟ یہ امریکہ سے فلاں داماد کا فون. تھوڑی دیر میں پھر فون آیا، کس کا؟ یہ سعودیہ سے داماد کا فون. کہ بیٹیاں تو پھر داماد بھی اسی حساب سے ہوتے ہیں اور بیٹے ہیں تو پھر بیٹے ہوتے ہیں. وہ تو بات کسی نہ کسی حد تک تو داماد بھی تو بیٹے کی طرح ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی حد تک تو وہ پوچھتا ہے. پھر کہتے ہیں وہ سعودیہ سے بیٹے کا فون ہے، پھر فلاں پوتے کا فون، پھر فلاں نواسے کا فون. میں نے دیکھا ہر تھوڑی دیر میں ان کے کوئی نہ کوئی رشتے دار ملنے کے لیے آ رہا ہے. کسی کے ہاتھ میں سیبوں کا برابر ٹوکرا، کوئی چینوں مالٹوں کا برابر کوئی لے کر آ رہا ہے، کوئی کیا لے کر آ رہا ہے. کیونکہ جب قوم کے مشترکہ دادا بیمار ہوئے ہیں، سب کے مشترکہ دادا ہیں، وہ خاندان کے بڑے ہیں، تو جب اٹیک ہوگا تو ہر آدمی انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھوانے کی کوشش کرے گا کہ بھائی اس موقع پر بھی فرض بنتا ہے. اب وہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہفتے میں ایک دن بھی اگر کوئی آ جائے، ایسا آنکھا بنا ہوا ہے. دیکھو یہ نسل میں اضافے کا یہ فائدہ اللہ عطا فرماتا ہے. اور بچے جلدی جوان ہوتے ہیں، باپ کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں کاموں میں، وہ روزگار بھی اس کا ساتھ دیتے ہیں. دیر سے شادی کرنے کا بہت بڑا عذاب یہ ہے کہ باپ کی عمر ریٹائرمنٹ کی ہوتی ہے اور بچوں کی ابھی تعلیم ہی مکمل نہیں ہوئی ہے. جلدی شادی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ باپ ابھی جوان ہوتا ہے، برسر روزگار ہوتا ہے اور بیٹے باپ سے مطالبہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ابا آپ گھروں میں بیٹھو، ہم آپ کو کما کے کھلائیں گے، ہم جوان ہوتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ فرق نہیں پتہ چلتا یہ واقعی ہے بڑا بھائی ہے یا ابا ہے. ایک دفعہ میں میکینک کے پاس گیا بائک لے کے اپنی، تو وہ 3 آدمی کام کر رہے ہیں، لگے ہیں اسکرو پانا وانا ٹائٹ کرتا ہے. ان میں ایک ایسا لگ رہا تھا ان کی بہت زیادہ گیری کر رہا ہے، حالانکہ عمر ایک ہی ہے. اس کو بلا رہا وہ کرا پیسے جب بھی میں دوں تو وہ جا کے اس کو پکڑا ہے. میں نے کہا یہ پتہ نہیں ان کا بڑا بھائی ہے یا دوست ہے، کون ہے یہ؟ تو بالکل جوان صاحب نہیں لگ رہا تھا. انہوں نے بتایا کہ ہمارے والد محترم ہیں. میں نے کہا بھائی تم تو مجھے 24-25 سال کے لگ رہے ہو، تو ابا بھی قریب ہی لگ رہے ہیں کہ ابا ہے. اس نے کہا ابا ہے. دیکھو جلدی شادی کا فائدہ کیا ہوا، دونوں بیٹے جوان ہو کر ابا کے ساتھ ورک شاپ پہ لگے. اور اس نے بتایا ملازم جب آپ باہر سے رکھتے ہیں نا تو ملازم کو سب سے پہلے تنخواہ دینی پڑتی ہے. ملازم اتنی دل جمی سے کام نہیں کرتا، اس کو پتا ہے کہ میری جائیداد نہیں ہے، میرا وراثت نہیں ہے ورک شاپ کی، جب گڑبڑ کروں گا نکال کے باہر پھینکے گا. اولاد جب باپ کے ساتھ مل کے کام کرتی ہے تو اولاد کو پتا ہے یہ سارا کچھ ہماری جیب میں آئے گا، صحیح ہے نا. اور ہمارے ابا کی جو اولادیں ہیں، بیٹی ہیں، وہ ہماری بہنیں بھی ہیں، سب نے مل کے کمانا ہے. وہ دن رات ایک کر کے شوق سے محنت کرتے ہیں، اس سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے. تو اس شخص نے مجھے بتایا، کہہ رہے میرے جلدی شادی کی تھی، نتیجہ نکلا کہہ رہے چھوٹی سی ورک شاپ تھی میری، ایسی چیئر لگا تھا. آج اللہ تعالیٰ نے دستگیر میں بڑا گھر بھی عطا کیا ہے، پورا بنگلہ بنا لیا، بیٹیوں کی شادیاں بھی کر دی اور معلوم نہیں کیا کہ ایسی ورک شاپ سے کر دی. تو یہ ایسی باتیں ہیں کہ ان باتوں کا انکار کرنے والا عقل سے اندھا ہو سکتا ہے، دماغ سے ذہن پاگل ہو سکتا ہے، مینٹل ہو سکتا ہے، حقائق کا انکار کرنے والا ہو سکتا ہے. اور یہ عقل اللہ نافرمانوں کی چھین لیتے ہیں. قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو لوگ ہماری نافرمانی کرتے ہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، ان کے دل تو ہیں مگر ان دلوں میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے. آج انگریز جس دعوت کو لے کے چل رہا ہے، لڑکا لڑکے کی شادی کا قانون پاس ہو رہا ہے، عقل ماتم جتنا کرے کم ہے اس پر.
تو میرے بھائی اسی طرح یہ نسل کشی کا جو ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے، یہ بھی اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑا مارنے والی بات ہے. اس دعوت کو اٹھا کے دیوار پہ پھینک دینا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہماری عقیدے کی اصلاح فرمائے. ہمارے پاس جب پیغمبروں کی تعلیمات موجود ہیں تو ہمیں پیغمبروں کی تعلیمات سے ہٹنا نہیں چاہیے. یہ جلدی سے بتائیے، آج میں مکمل کر دیتا ہوں. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جب یہ موضوع آتا ہے نا تو آپ کچھ جذباتی ہو جاتے ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ جب ایک چیز سے بہت زیادہ محنت ہو رہی ہو اور ہر گھر کا یہ ذہن بن چکا ہو، ہر گھر کا، آج دینداروں کا بھی یہ ذہن ہے، مولویوں کا بھی یہ ذہن ہے، تبلیغ میں وقت لگانے والے کا بھی، جہاد میں وقت لگانے والے سب کا یہ ذہن بن گیا. تو پھر اس کے خلاف جو رد عمل ہوتا ہے وہ اتنی ہی طاقت سے ہوتا ہے. اور دوسری بات، رد عمل کرنے والا بھی کوئی نہ ہو، ایک ہی کر رہا ہو. یعنی کرنے والے تو ہیں، مگر عام طور پر اس مسئلے کو جتنی اہمیت سے بیان کرنا چاہیے اتنی اہمیت سے عام طور پر مساجد میں بیان نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ سے جب ایک آدمی سارا بوجھ اکیلا اٹھا رہا ہو نا، اکیلا تو نہیں ہے، دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہوتا جو اکیلا، اور بھی بہت سے حضرات کام کر رہے ہیں، لیکن قلیل تعداد ہے. تو جب قلیل پر کسی چیز کا بوجھ آتا ہے تو یہ جذباتی ہو جانا میرا خیال ہے قابل برداشت ہے. اتنا ذہن کھرچا گیا ہے نا اس کے معاملے میں. اتنا ہمارے اپنے شاگرد، میرے ایک شاگرد تھے، ان کو میں نے، کیونکہ وہ عالم بن رہے ہیں اور دنیاوی لحاظ سے بہت پڑھے لکھے، مجھے پتا تھا یہ ابھی اچھے خاصے پڑھے لکھے بھی ہیں، عالم بھی بن رہے ہیں، ایم اے کیا ہوا تھا انہوں نے. پھر شاگرد میرے، تو مجھے پتا تھا یہ دنیا میں جائیں گے، باتیں کریں گے، ان کو ذرا دماغ ان کا صحیح کرو. اور انہوں نے دنیا بہت دیکھی ہوئی ہے، تو وہ دنیا کا جنگ ان کے دماغ پہ بہت چڑھا ہوا تھا. خاندانی منصوبندی کے پورے حامی تھے. میرا شاگرد تھا، 2 سال اس کو میں نے محنت کی، سمجھاتا رہا مختلف دلائل سے، تاکہ ایک نظریاتی طور پہ قائم ہو. اللہ کی قدرت، 2 سال کے بعد ملاقات ہوئی، ان کی اپنی شادی ہوئی، ایک بچہ ہو گیا. میرے پاس فون آیا کہ میں 3 سال تک چاہتا ہوں کہ دوسرا بچہ پیدا ہو. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کہہ رہے اس سے بچوں کی تربیت سے برا اثر پڑتا ہے، بچوں کی تربیت نہیں ہو سکے گی. میں نے کہا وہ بڑا ساری رات کی قصہ سنتا رہا نا، لیلا مجنوں کا، صبح اٹھ کے پوچھ رہے لیلا عورت کی. میں نے کہا میرے بھائی 2 سال آپ کو میں سمجھاتا رہا ہوں، کوئی اور وجہ بیان کرتے تو چلو بیوی بیچاری بیمار ہے ٹھیک ہے، پھر تو روکا جا سکتا ہے، بیمار ہے اس کو کوئی خدا نخواستہ معذوری ہو گئی، پھر ٹھیک ہے 3 کے آپ 10 سال وقفہ کر لیں. لیکن یہ تربیت والی بات میں نے کہا غلط ہے. یہ بھی ایک بات کرتے ہیں خاندانی، ایک بچہ ہوگا تربیت بہت اچھی ہوگی. یہ یاد رکھیں، ہمارے نفسیات کہتے ہیں کہ تربیت جو ہے نا ماں باپ اتنی نہیں کرتے جتنے بہن بھائی آپس میں لاشعوری طور پر ایک دوسرے کی تربیت کرتے ہیں. یہ بتا دوں آپ، بہن بھائی غیر شعوری طور پہ تربیت کر رہے ہوتے ہیں. بڑے بھائی کے نیچے جتنے چھوٹے بھائی بہنیں ہوں گے، بڑے بھائی کو اپنے بڑے ہونے کا احساس اتنا زیادہ ہوگا. یہ احساس لاشعوری طور پر اس کو بہت ساری برائیوں سے روکتا ہے. چھوٹے کے اوپر جتنے بڑے ہوں گے اس کو ہر بڑے کا ڈر ہوگا، اور یہ اپنے چھوٹے ہونے کا احساس اس کو بہت ساری خرابیوں سے روکتا ہے. اور پھر آپس میں یہ خونی رشتوں کا جذبہ ایسا ہوتا ہے، بھائی کبھی نہیں چاہتا کہ میں بھائی کے سامنے بیٹھ کے کرتی ہوں، دوست کے سامنے بیٹھ کے کیے ہوں. یہ خونی رشتے ایسے ہیں، ان کو اللہ نے مربی بنایا، تربیت کرنے والا بنایا. آج تک جتنے بڑے بڑے اولیاء اللہ پیدا ہوئے ان کے بھائی بہنوں کی تعداد اگر آپ اٹھا کے دیکھیں 8 تک 9 10 بہن بھائی بہن. ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے سوال پوچھا خاندانی منصوبہ بندی کے بارے میں، اس نے بڑا پیارا جواب دیا. اس نے کہا اگر میرے ماں باپ 2 بچوں کے بعد بچے بند کرا دیتے تو میں نہیں کھڑا ہوتا. کتنا نقصان ہو جاتا نا. تو یاد رکھو، ایک صاحب کہنے لگے کہ بچے زیادہ ہوں گے تو بگڑتے بھی تو ہیں. چلو ایک ڈاکٹر ذاکر نائک پیدا ہو گیا، ڈاکٹر بھی تو پیدا ہو سکتا تھا. بچے زیادہ پیدا بگڑتے بھی. میں نے کہا میرے بھائی اس سے تو اور پتہ چلتا ہے کہ بچے زیادہ ہونے چاہیے. کیوں؟ میں نے کہا 25-30 ہو تاکہ اسپیئر میں بگڑنے کے لیے 5-6 بھی رکھے ہوں. اسپیئر میں بگڑنے کے بھی تو ہونے چاہیے نا. کتنے بگڑ جائیں گے؟ 4-5، لیکن 15-20 سے رکھی بھی تو ہوں گی. ایک 20 سے ممکن نہیں ہے. آپ ایسا نہ کہ 20-25 پیدا کرنے لگے. مطلب یہ مثال دینا چاہ رہا ہوں. تو میں نے کہا میرے بھائی اسپیئر میں اگر آپ کے 2 اچھے اور اس کے بعد سے 2 بگڑ گئے، نسل ہی ختم. ایک ہی انڈا وہ بھی گندا. ہمارے رشتے دار تھے، ان کے ایک بیٹا پیدا ہوا، باقی سب بیٹیاں. بڑی منتیں مانی، مزار پر سے بریلوی پہ تھی. وہ مزاروں میں جا کے منتیں مانی، انہوں نے اللہ نے ایک بیٹا دے دیا. جب ایک بیٹا ہوا نا تو وہ بریلوی کے بجائے دیوبندی نکلا بڑا ہو کر. وہ ہمارے ساتھ اس میں میرا دوست بن گیا. وہ پہلے جب تک بریلوی تھا ہر سال قوالی میں جایا کرتا تھا. مجھے بتا کے لگا، میں نے کہا کیوں؟ کہہ رہے میری دادی نے منت مانی تھی
پوتا پیدا ہوگا تو ہر سال مزار پہ قربانی میں لاؤں گی، تو کہہ رہا میں منت پوری کرنے جا رہا ہوں. میں نے اس کو سمجھایا، میں نے کہا کیا اللہ کے بندے، اللہ نے دیا یہ تو چھوڑ. کہہ رہے بھائی میں تو مزار کی پیدا ہوا مجھے تو جانا. سمجھایا وہ صحیح بن گیا، وہ نیک بن گیا، مجاہد بن گیا، دیندار بن گیا. تو وہ ساری جگہ چھوڑ دی اس نے. تو اس کے ماں باپ کہتے تھے ایک ہی انڈا وہ بھی گندا، ایک ہی بچہ نکلا کم مطلب وہ بھی اپنے مطلب کا نہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دو ہی ہوئے اور دو گندے نکل آئے، دو ڈاکو نکل آئے، دو چرسی نکل آئے، تو پھر کیا کرو گے؟ تو اتنے ہو کہ دو چار بگڑ بھی جائیں آپ نے، چلو باقی تو ٹھیک ہے، دو چار بگڑے تو کیا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ آج تو بس ترجمہ کرتا ہوں، پھر میں مزید تفصیل میں بیان کروں گا. فرمایا کہاں چلا جاتے ہیں فرمایا والقناطیر المقنطرہ، اور ہم نے مزین کی ہے من الذهب والفضہ، سونے اور چاندی کے ڈھیر، یہ بھی انسانوں کی نظروں میں ہم نے مزین کر دیے. والخیل المسومۃ، نشان زدہ گھوڑے. اس زمانے میں بہترین سواری نشان زدہ گھوڑے ہوتے تھے. تو بہترین سواری یہ بھی انسان کی ایک فطرت ہے، نیچر ہے. ہر آدمی کو اچھی گاڑی اچھی لگتی ہے، دل کرتا ہے میرے پاس بھی ہوتی. گدا گاڑی والے کی خواہش ہوتی ہے کاش موٹر سائیکل آ جائے، موٹر سائیکل والے کی ہوتی کاش کار آ جائے، کار والے کی ہوتی یہ والی مل جائے، تھوڑی سی لمبی کار آ جائے. یہ بھی انسان کی فطرت ہے، نیچر ہے. فرمایا والانعام والحرث، چوپائے اور کھیتیاں، کیونکہ اس زمانے میں مال تجارت چوپائے کھیتیاں ہی تھیں. تو مراد یہاں پر ہے مال کے ذرائع. جیسے مال اچھا لگتا ہے ایسے مال کے ذرائع بھی اچھے لگتے ہیں. جاب اچھی ہونی چاہیے جناب، تجارت اچھی ہونی چاہیے. اللہ فرماتے ہیں یہ ساری چیزیں ہم نے انسانوں کی نگاہوں میں مزین کر دی ہیں. اس کا نتیجہ کیا نکلا مزین کر کے اللہ کیا چاہتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر اگلی آیت میں اس کا بیان ہے، اور انشاءاللہ پھر یہ اگلے بیان میں اس کا بیان ہوگا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.